السلام علیکم دوستو، آپ کو ہمارے چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے ایک ایسا سفر جہاں ہم اسلام کی مکمل تاریخ کو ابتدا سے لے کر آج تک قدم بہ قدم سمجھیں گے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں، یہ وہ سفر ہے جس میں ہم تاریخ کے ہر اہم موڑ کو تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ ہمارا مقصد صرف واقعات سنانا نہیں بلکہ اس دنیا کو سمجھنا ہے جس میں اسلام آیا، کیونکہ اگر ہم یہ نہ سمجھے کہ اسلام سے پہلے دنیا کی حالت کیا تھی تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اسلام نے دنیا کو کتنا بدل دیا۔ اور یاد رکھیں، یہ سفر بہت طویل ہوگا، ممکن ہے ہمیں 100 ویڈیوز یا اس سے بھی زیادہ بنانی پڑے، لیکن ہم ایک قدم چلیں گے۔ اور آج ہم اپنے سفر کی سب سے پہلی قسط شروع کر رہے ہیں۔ اگر ہم تقریباً 1400 سال پیچھے چلے جائیں، یعنی 6 صدی عیسوی کے زمانے میں، تو ہمیں ایک ایسی دنیا نظر آتی ہے جو آج کی دنیا سے بالکل مختلف تھی۔ اس وقت نہ تو کوئی جدید نظام تھا، نہ انسانی حقوق کا کوئی واضح تصور تھا، نہ ہی انصاف کا کوئی مضبوط نظام تھا۔ دنیا کے بڑے حصے پر صرف 2 عظیم امپائرز کی حکومت تھی۔ پہلی امپائر تھی رومن امپائر اور دوسری تھی فارسی امپائر۔ یہ دونوں امپائر صدیوں سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ان کے درمیان جنگیں مسلسل چلتی رہتی تھی۔ اس زمانے میں رومن امپائر دنیا کی سب سے طاقتور امپائر میں سے ایک تھی۔ اس کا دارالحکومت قسطنطینیہ تھا، جس سے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ رومن امپائر کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی اور اس کی سرحدیں یورپ، شام، مصر اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن طاقت کے باوجود رومن معاشرہ اندر سے کمزور ہو چکا تھا۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت بڑھ چکا تھا۔ حکمران عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے اور عام لوگ غربت اور ظلم کا شکار تھے۔ مذہب کے نام پر بھی لوگوں میں شدید اختلافات تھے۔ عیسائی فرقوں کے درمیان جھگڑے اور لڑائیاں عام تھی۔ دوسری طرف مشرق میں فارسی امپائر تھی۔ یہ امپائر بھی بہت طاقتور تھی اور اس کا دارالحکومت تھا مدائن۔ فارسی لوگ زیادہ تر آتش پرست تھے۔ وہ آگ کو مقدس سمجھتے تھے اور بڑے بڑے آتش قدوں میں آگ کو ہمیشہ جلتا رکھتے تھے۔ فارسی سلطنت کا نظام بہت سخت اور طبقاتی تھا۔ یہ معاشرہ 4 بڑے طبقوں میں تقسیم تھا۔ نمبر 1 حکمران، نمبر 2 فوجی، نمبر 3 مذہبی پیشوا، نمبر 4 عام لوگ۔ عام لوگوں کے لیے اوپر اٹھنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان کی زندگی مکمل طور پر حکمرانوں کے رحم و کرم پر تھی۔ ان دونوں امپائر کے دوران دشمنی اتنی شدید تھی کہ تقریباً ہر چند سال بعد جنگ چھڑ جاتی تھی۔ یہ جنگیں صرف فوجیوں کو ہی نہیں بلکہ عام لوگوں کو بھی تباہ کر دیتی تھی۔ شہر جل جاتے، کھیت تباہ ہو جاتے، لوگ غلام بنا لیے جاتے۔ اس وقت دنیا کے بڑے حصے میں انصاف اور امن کی شدید کمی تھی۔ اب ذرا اپنی نظر اس علاقے کی طرف لے چلتے ہیں جہاں سے جلد ہی تاریخ بدلنے والی تھی۔ یہ علاقہ تھا جزیرہ عرب۔ جزیرہ عرب ایک وسیع اور زیادہ تر صحرائی خطہ تھا۔ یہاں بڑے بڑے ریگستان تھے، پانی کم تھا اور زندگی بہت سخت تھی۔ زیادہ تر لوگ قبائل میں رہتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے سردار کے تابع ہوتا تھا اور قبیلے کی عزت اور طاقت سب سے اہم سمجھی جاتی تھی۔ عرب معاشرے میں قبیلہ سب کچھ تھا۔ اگر کسی قبیلے کے ایک فرد کو نقصان پہنچا تو پورا قبیلہ بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں بلکہ نسلوں تک جنگیں چلتی رہتی تھی۔ تاریخ میں ایک مشہور جنگ کا ذکر ملتا ہے جسے جنگ بسوس کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ صرف ایک اونٹنی کے قتل سے شروع ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ تقریباً 40 سال تک جاری رہی۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ
اس دور میں انسانی جان کی قدر کتنی کم تھی۔ جزیرہ عرب میں ایک شہر ایسا تھا جو باقی شہروں سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ یہ شہر تھا مکہ۔ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے شمال کی طرف شام اور جنوب کی طرف یمن تک تجارتی قافلے جاتے تھے۔ مکہ کے لوگ تجارت میں بہت مہارت رکھتے تھے، لیکن مکہ کی اصل اہمیت صرف تجارت کی وجہ سے نہیں تھی۔ مکہ میں ایک ایسا مقدس مقام تھا جسے پورا عرب احترام کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ تھا خانہ کعبہ۔ اسلامی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ یہ گھر اصل میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عرب معاشرہ اپنی اصل تعلیمات سے دور ہو گیا۔ لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ کعبہ کے اندر اور اس کے گرد تقریباً 360 بت رکھے گئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا الگ بت تھا۔ لوگ ان بتوں کے سامنے قربانیاں دیتے، ان سے دعائیں مانگتے اور انہیں اپنا خدا سمجھتے تھے۔ اسلام سے پہلے عرب معاشرے میں کئی سنگین برائیاں موجود تھی۔ شراب پینا عام بات تھی۔ محفلیں اکثر شراب اور شاعری سے سجی ہوتی تھی۔ لوگ بڑے بڑے داؤ پر جوا کھیلتے تھے۔ کبھی کبھی تو لوگ اپنا مال حتیٰ کہ اپنے خاندان تک کو جوا میں ہار جاتے تھے۔ اس دور میں طاقتور ہمیشہ کمزور کو دبا لیتا تھا۔ کوئی عدالت نہیں تھی، کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو مظلوم کو انصاف دے سکے۔ عورتوں کی حالت انتہائی خراب تھی۔ انہیں معاشرے میں کوئی خاص عزت حاصل نہیں تھی۔ کچھ قبائل تو اتنے ظالم تھے کہ جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیتے۔ قرآن میں بعد میں اسی ظلم کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا، اور جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ یہ اس دور کے ظلم کی ایک ہولناک مثال تھی۔ لیکن اس تاریخ کے باوجود عرب معاشرے میں کچھ اچھی خصوصیات بھی تھی، مثلا مہمان نوازی، بہادری، وعدے کی پابندی، شاعری سے محبت۔ عرب لوگ زبان اور شاعری میں بہت ماہر تھے۔ ان کے شاعر پورے عرب میں مشہور ہوتے تھے اور ہر سال بڑے بڑے شاعری کے مقابلے منعقد ہوتے تھے۔ ایک نئی صبح قریب تھی۔ دنیا اس وقت اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رومن اور فارسی امپائر جنگوں میں مصروف تھی۔ عرب معاشرہ جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسانیت انصاف اور ہدایت سے محروم تھی۔ لیکن تاریخ کے اس تاریخی دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک عظیم فیصلہ کر لیا تھا۔ جلد ہی مکہ کی سرزمین پر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا تھا جو پوری دنیا کی تقدیر بدل دے گا۔ ایک ایسا انسان جو ظلم کو انصاف میں بدلے گا، جہالت کو علم میں بدلے گا اور انسانیت کو ایک نئے راستے پر لے جائے گا۔ وہ ہستی تھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان کی پیدائش سے پہلے بھی کئی حیرت انگیز واقعات پیش آئے، ایسے واقعات جنہوں نے گویا دنیا کو بتا دیا تھا کہ ایک عظیم انقلاب آنے والا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہماری اگلی قسط شروع ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی پس منظر، قریش کی تاریخ، واقعہ اصحاب الفیل اور وہ حیرت انگیز رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور یقین کریں وہ کہانی تاریخ کی سب سے عظیم کہانی ہے۔ اگر آپ اس عظیم سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی قسط میں ہم تاریخ کے سب سے اہم لمحے کی طرف بڑھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ سبسکرائب